بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرہ آیت نمبر 183. معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی کبریائی تعریف کی ڈالی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری تخلیق اس دنیا کے اندر کی، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کو شروع کروں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ رب العالمین میری زبان سے جو بھی کلمات نکلے قرآن و سنت کے مطابق نکلے، اور میرے ساتھ ساتھ تمام سامعین حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو اللہ رب العالمین زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے، اور سب سے زیادہ آزادی کا نعمت انعام جو عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں کرتا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. آئیے حدیثوں کے ذریعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، یعنی ایک مرتبہ میں دونوں نے ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیا. اس کے بعد ان میں سے ایک جو تھا، پہلا آدمی بہت زیادہ عبادت گزار تھا. ان میں سے ایک آدمی بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، متقی پرہیزگار، اور وہ شہید ہو گیا. اور پہلے کے بنسبت جو دوسرا آدمی تھا کم عبادت گزار تھا، اور اس سے 1 سال بعد یہ بھی وفات پا گیا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ دوسرا جو آدمی پہلے آدمی کے بنسبت کم عبادت گزار تھا، جو شہید ہو گیا تھا، اس سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا. حالانکہ وہ عبادت گزار کم تھا، شہید بھی نہیں ہوا، شہید والے آدمی سے پہلے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ میں نے لوگوں کے سامنے کیا تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سے پہلے بعد 1 سال علیسا قد مکثا، کیا یہ ٹھہرا نہیں رہا تمہارے بعد 1 سال تک؟ اور اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، فَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَهُ، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا جس میں اس نے نمازیں 1 سال تک پڑھی. اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے درمیان اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. دونوں آدمیوں کے درمیان فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. زمین و آسمان کا فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں. رواہ ابن ماجہ حدیث نمبر 3925 3925. تو اگر اس حدیث پر ہم غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جو عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت گزار، شہید ہوا. دوسرا آدمی جو اس کے بنسبت کم عبادت گزار تھا، لیکن دوسرا آدمی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد پہلے آدمی کے جو عبادت گزار تھا اس نے 1 سال پایا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی پایا، جس میں اس نے روزے رکھے اور عبادتیں اللہ رب العالمین کی اور 1 سال تک نماز پڑھتا رہا. اسی نماز اور رمضان المبارک کا مہینہ جو پایا، اس روزے کی بدولت وہ پہلے آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی پایا شہید بھی ہو گیا. اس کے بعد وہ دوسرا آدمی جو وفات پایا 1 سال کے بعد، اس 1 سال کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور 1 سال عبادتیں کی، نمازیں پڑھی. اس وجہ سے اس کی بدولت اس سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہم نے جو پایا ہم خوش نصیب ہیں. ہمارے بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا، لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں باحیات رکھا، ہمیں زندگی دی اللہ رب العالمین نے، جس میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی خوب زیادہ عبادتیں کریں. یہ جو حالات ہیں جس میں بہت سے لوگ یہ خیالات رکھے ہوئے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، جس میں ہم جا کر اللہ رب العالمین کی خوب ساری عبادتیں کر سکتے تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عبادتیں جو آپ اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کرو گے، وہی عبادتیں آپ اپنے گھروں کے اندر کیجئے. نمازیں جس طریقے سے آپ اپنے مسجد کے اندر آ کر پڑھتے تھے، وہی نمازیں آپ باجماعت اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر پڑھیے. اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھیے. اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار جس طریقے سے مسجد کے اندر آ کر کرتے تھے، خاص مسجد نہیں کہ مسجد کے اندر ہی توبہ استغفار کیے، کہیں بھی رہے اپنے گھروں کے اندر چلتے پھرتے رہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کرتے رہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے کو بند کرتا ہے، جنت کے دروازے کو کھولتا ہے، اور ہماری مغفرت کو اللہ رب العالمین ہر مہینے کے بنسبت اس میں زیادہ قبول کرتا ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اس مہینے میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، وہاں بھی ایک قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ شفاعت اللہ رب العالمین سے قرآن اللہ کے پاس کرے گا. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھے. گرچہ یہ حالات ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی ہم عبادتیں کریں. مایوس نہ ہو کہ ہم مسجد کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ وہی کام آپ قرآن مجید کی جو کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کم از کم قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے ایک مرتبہ تو ختم کیجئے. رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دہرایا کرتے تھے. تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ نبی کی سنت پر عمل کرے. رمضان المبارک کے مہینے میں جو اور مہینوں میں جتنی تلاوت کرتے تھے، اس کی بنسبت ہم اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ پر فرض کیا ہے، جس کے روزے کو فرض کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اس میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے کو بند کرتا، جنت کے دروازے کو کھولتا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا ہے
اے مسلمانوں اللہ کا کہہ رہا ہے میرے بندو تم خوب زیادہ برکتیں کماؤ اور جنت تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، نیکیاں کماؤ اور ان نیکیوں کی بنسبت تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اس میں ایک دروازہ خاص بھی اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے، باب الریان، روزے داروں کا دروازہ جو ہے اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا ہے۔ صرف روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں وہی روزے دار صرف اور صرف اس جنت کے اندر داخل ہو سکیں گے، کوئی دوسرا اس جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ایسے گوا دینا نہیں چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس طریقے سے عام مہینوں میں ہم اللہ کی عبادتیں کم کیا کرتے تھے، بہت سے لوگ نہیں کرتے تھے، تو اس طریقے سے نہیں بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں خوب زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک اور چیز کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اور مہینوں میں 11 مہینوں میں اللہ کی عبادتیں زیادہ نہیں کرتے، بہت زیادہ برائیاں کرتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو برائیوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے لگتے ہیں، اور اس میں خوب زیادہ صدقہ و خیرات کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو انعامات اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر ہم ناشکری رہ جائیں، شکرا بندہ بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو جو انعامات جو برکتیں اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کرتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ تو یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس پر عمل کریں گے اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھیں گے، اس کی قدر کریں گے، اس کی جو نعمت اللہ رب العالمین رمضان کو نعمت کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے اس کی ہم قدر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز خوب زیادہ عبادتیں ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کریں گے۔ گرچہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتے لیکن اپنے گھروں کے اندر وہی عبادتیں انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے۔ اخیراً اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو خوب زیادہ اس مبارک مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین خوب زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی تو مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین جو وبا ہے، جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین تو اسے جڑ سے مٹا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔